السلام علیکم دوستو، آج چند باتیں مفتی محمود کے متعلق۔ قیام پاکستان کے بعد ملت اسلامیہ کو مفتی محمود کی شکل میں ایک عظیم مفکر اسلام اور قائد میسر آیا، جس نے ملت کے منتشر اجزاء کو جمع کرنے کی سعی مشکور کی تھی۔ اتفاق اور اتحاد بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن یہ ایک لفظ ہوتے ہوئے بھی اس قدر آسان نہیں، بلکہ معنوی طور پر بسیط اور عملی طور پر اس سے زیادہ دشوار ہے۔ مولانا مفتی محمود مشکل پسند طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اس بھاری پتھر کو صرف چوم کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے اٹھایا اور تعمیر ملت کی بنیاد بنا دیا۔ انہوں نے دور طالب علمی میں دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ شاہی مراد آباد میں طلباء کو منظم کرنے کی جدوجہد کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جس قوم کے طلباء منظم و متحد ہو جائیں، اس کی آنے والی نسل از خود منظم و مستحکم ہوگی۔ جمعیت الانصار کے نام سے طلباء کو منظم کرنے کی کوشش سے انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس انقلابی تنظیم کے بانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ناظم حضرت کے نامور اور انقلابی شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی تھے، جنہیں عام طور پر امام انقلاب کہا جاتا ہے۔ مولانا مفتی محمود نے دینی تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد صوبہ سرحد خصوصاً اپنے علاقے میں ترویج دین کے ساتھ ساتھ سماجی خدمت اور سیاسی بیداری کے لیے جدوجہد شروع کی۔ قومی سیاست میں انہوں نے 1942 میں قدم رکھا تھا، جب برٹش سامراج کے خلاف ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے ذوق و فکر کے مطابق ملت اسلامیہ کی خدمت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی سیاسی قیادت کا اصل دور قیام پاکستان کے بعد شروع ہوا۔ ایک زمانے تک انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمی کو محدود رکھا تھا اور اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس ان کی توجہ کا خاص مرکز تھی۔ ان کی بہترین علمی و فقہی صلاحیتوں کا اظہار اسی زمانے میں ہوا، حتیٰ کہ مفتی ان کے نام کا جزوِ لان فقہ بن گیا۔ آج بھی اگر نام کے اظہار کے بغیر کسی شخص کو مفتی صاحب کہا جائے تو صرف ان کی شخصیت گرامی ہی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، یہ بھی مفتی صاحب کا جو ایک کارنامہ ہے جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا اور اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور قادیانیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔